ایک اور جگہ پر آتا نا کہ اپنے عمل کو لوگوں کے تابع نہ کرو، کہ وہ ہم سے اچھا کریں گے تو ہم ان سے کریں گے، اور اگر وہ ہم سے برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے. کوئی جو کچھ بھی ہے، مجھے اپنا فرض نبھانا ہے. ایسے میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں نے بھی تو تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، تم کیوں بیوقوف بنے ہوئے ہو، تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، تم بھی ایسا کر سکتے ہو. نہیں، بدلہ تو اتنا ہوتا ہے کہ جو حق میں آ جائے، لیکن کسی کی امانت کو غصب کر لینا یہ جواز پیش کر کے کہ اس نے میری امانت نہیں دی، تو یہ تو درست نہیں. مومن عورتوں کی صفت کیا بتائی گئی قرآن مجید میں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں. فالصالحات قانتات حافظات، حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں. بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر کتنے انعام کیے ہیں. جب ہمارے اندر پانے کا احساس ہوگا نا کہ یہ نہیں دیتا تو نہ دے، اگر کوئی چیز میری قسمت میں ہے، میرے نصیب میں ہے، تو وہ اللہ اپنے خزانوں سے مجھے دے گا. مجھے دینے میں بخل نہیں کرنا. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ واقعی حسن اخلاق کے اس اصول پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے اخلاق سے دوسرے کو جیت نہ لیں. ایک دن آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو منوائے گا، یعنی حسن اخلاق اور امانت داری. اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ امانت دار ہونا اور بااخلاق ہونا کس طرح اپنے آپ کو منواتا ہے. مدینہ سے باہر ایک قافلہ آیا، تبھی شہر میں نہیں آیا تھا، ان کو بہتاؤ نہیں معلوم تھا. تو ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کہیں سے تو راستے میں دیکھا کہ وہ قافلے والے بیٹھے اور بہت عمدہ اونٹ ہے ان کے پاس. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تم بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بیچیں گے. اور جو انہوں نے بھاؤ بتایا آپ نے اس پر اونٹ خرید لیا، لے کر چلے گئے. جب اونٹ نکل گیا ان کے ہاتھ سے تو ان لوگوں کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس کی تو قیمت زیادہ تھی اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور آپس میں ایک دوسرے کو جیسے عام طور پہ ایسے سودا ہو جائے تو ملامت کرنے لگے. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، جو کہ خاتون تھی، ایک خاتون کہنے لگی کہ مطمئن رہو، ہم نے کسی شخص کا چہرہ اتنا روشن نہیں دیکھا جتنا اس شخص کا جو ہم سے اونٹ لے کر گیا ہے. وہ نہیں پہچانتے تھے آپ کون ہیں. وہ شخص ہمیں دغا نہیں دے سکتا، وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. اور واقعی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان کے لیے مزید کچھ کھجوریں اور کھانا بھجوایا، جو اس بات کی علامت تھی کہ جو کچھ تم سے میں نے لیا ہے اس کا حق اس سے زیادہ ہے، کیونکہ مالک اپنی مرضی سے بیچا تھا. تب اس کے بعد آپ کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی. اگر آپ کسی کچھ چیز خریدتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص بھول کر سستے داموں کو چیز دے دیتا ہے اور بعد میں اس کو خیال آتا ہے لیکن اب بات ہاتھ سے نکل گئی. آپ کی تو غلطی نہیں کہ اگر اس نے سستی بیچی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، اس کی قیمت اتنی تھی. بعض اوقات لین دین میں ایک دوسرے کی طرف پیسے چلے جاتے، کوئی زائد چیز آ جاتی ہے یا قیمت کم لگی ہوئی ہوتی. ہم میں سے کتنے لوگ کتنی دفعہ واپس بازار جا کر اس چیز کو پھر لوٹائیں یا اس کی قیمت واپس کریں. ہم ایسے مواقع پر فائدہ اٹھانے کو اپنی ذہانت اور عقل مندی کا نام دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو شخص امانت دار ہوتا ہے وہ اپنے چال چلن سے، اپنے معاملے سے، اپنے رکھ رکھاؤ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص ایسا نہیں کرنے والا. تو جب کوئی شخص زیادتی کے باوجود اپنا فرض پورا کر رہا ہے، یعنی جو آپ کی ذمہ داری وہ آپ پوری کرتے چلے جا رہے ہیں، دوسرا کرتا ہے یا نہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اس حسن معاملہ کو اور حسن اخلاق کو تسلیم نہ کیا جائے. دنیا میں بھی تسلیم کیا جاتا ہے. آپ ہی کا انکار کرنے والے آپ کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں. اور پھر اللہ کے ہاں تو ہر چیز واضح ہے. بار بار آتا ہے قرآن پاک میں
کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، وہ اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ امانت ایمان کا حصہ ہے۔ امانت کا معنی کیا؟ امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت وہ چیز جس کے آپ حقیقی مالک نہیں ہیں، وقتی طور پر آپ کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ امانت دار ہونا کیا ہوتا ہے کہ جب امانت واپس مانگی جائے تو جیسی ہے ویسی ہی لوٹا دی جائے۔ امانت کا اپوزٹ کیا ہے؟ خیانت۔ خیانت کا لفظی معنی کیا ہے؟ کمی کرنا، یعنی جس طرح آپ کے پاس امانت رکھی گئی اس کو ویسے نہیں لوٹایا، یا تو قدر میں کمی کر دی گئی، قیمت میں کمی کر دی گئی، یا اسے مس یوز کیا گیا۔ اور امانت کا تعلق کس کس چیز کے ساتھ ہے؟ قول، فعل اور عقیدہ سے۔ مزید حقوق کے معاملے میں کس کس کے حقوق کی ادائیگی کا نام امانت ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں مثلاً کس کس چیز کو پورا کرنا امانت ہے؟ نماز، زکوٰۃ کی پوری ادائیگی، حج کی ادائیگی، یعنی جو بھی اللہ کے حقوق ہیں ان کو بر وقت ادا کر دینا اور جیسا کہا گیا ویسا ہی کرنا۔ اور حقوق العباد میں کس کس چیز کی ادائیگی امانت داری؟ جن کا بھی ہم پر حق ہے، خواہ ہمارے والدین ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا کہ اب ہم ان کو پوچھیں، کہتے ہیں نا یہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، اگر کچھ بھی نہیں کیا تو پیدا کیا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد اگر کچھ بھی نہیں کیا، مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ آپ کو پیدا کر کے اٹھا کے پھینک آئے تھے کہیں، جو کہ کوئی بھی نہیں کرتا، اگر انہوں نے پھینک ہی دیا آپ کو، اب آپ ان کے چونکہ بچے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ بھلے وہ کچھ بھی نہ کریں آپ کے لیے، آپ اس نے سلوک کریں، کیونکہ بحیثیت اولاد آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو پوری کرنی ہے۔ اگر والدین نے نہیں بھی کیا تو بھی آپ کو کرنا ہے، بھلے والدین نے آپ پر ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، اور اگر اللہ آپ کو دے تو آپ کی ذمہ داری کیا کہ جب وہ ضرورت مند ہو تو آپ ان کو دیں، کیونکہ ان کا حق ہے آپ پر۔ شوہر اور بیوی کے معاملے میں کیا ہوگا؟ امانت داری کیا ہوگی؟ حقوق کی ادائیگی۔ عام طور پر خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ شوہر اچھا سلوک نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں پورے کرتے۔ اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ ذمہ داری نہیں پوری کرتے، خیال نہیں رکھتے، بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کر رہے، لیکن وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں، جسمانی حقوق ہوں یا جو بھی ہوں۔ تو ایسے میں کیا عورت کو حق ہے کہ وہ انکار کر دے؟ نہیں کر سکتی انکار۔ کیوں؟ اس کے نفس، اس کی مزاج، اس کے دل کے بالکل خلاف ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اس کا حق دے جو اس کو کوئی بھی حق نہیں دیتا، وہ کسی ایسے شخص کو خوش رکھے جو اس کو خوش نہیں کرتا، وہ کسی ایسے شخص کی ضرورت پوری کرے جو اس کی کوئی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ تو جب تک تعلق باقی ہے تو حق دینا ہی دینا ہے، چاہے وہ نہ دے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق دینے کی وجہ سے وہ بھی حق دینا سیکھ جائے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ فلاں ہمارے ساتھ وفادار نہیں، وہ ہمارے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیا اس سے ہمیں اجازت مل جائے گی کہ ہم بھی خیانت شروع کر دیں؟ شوہر ہمیں دھوکہ دے رہا ہے لہٰذا ہم بھی کہیں اور دوستی کر لیں اور دھوکہ دیں اس کو، وہ بھی تو ایسا کرتا ہے ہم بھی کر لیں، کیا ایسے کر سکتے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح کے جواز پیش کرتے ہیں کہ ہمارے شوہر نے فلاں عورت سے دوستی کر رکھی ہے تو ہمیں کیوں نہیں حق کہ ہم بھی کسی اور مرد سے دوستی کر لیں؟ کیا کوئی عورت ایسے کر سکتی؟ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کوئی اگر غلط کرتا ہے تو ہمیں حق نہیں کہ ہم بھی غلط ہو جائیں۔ لا تخن من خانک، کیوں نہیں؟ وائی ناٹ؟ ہم اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، کسی اور کے عمل کے بارے میں نہیں۔ ری ایکشن میں غلط کام کرنا، غلط قدم اٹھانا اس کو نہیں نقصان دے گا، خود ہمیں ہمارے اخلاق اور ہمارے ایمان اور ہماری آخرت کو نقصان دے سکتا ہے۔ یہ جواز نہیں،
کیا کوئی چوری کرے تو ہمیں بھی چوری کا حق مل جائے گا؟ کوئی جھوٹ بولے تو ہمیں بھی جھوٹا ہونے کا ثواب ملے گا؟ کوئی غیبت کر رہا ہو تو ہمیں بھی کود پڑنا چاہیے غیبت کرنے میں؟ کوئی کسی کے بارے میں غلط بات کہہ رہا ہو تو ہمیں بھی ساتھ شامل ہو جانا چاہیے؟ نہیں. جو حق نہ دے اس کو حق دینا احسان میں بھی آتا ہے، اگرچہ فرض ہے. یہاں احسان سے زیادہ فرض ہے. اگر ہم دے رہے ہیں تو شاید ہم احسان نہیں کر رہے، ہم فرض ادا کر رہے ہیں، ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. اور جب ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں تو اس کا قدردان اللہ ہے. بندوں کے ساتھ جو بھی ہمارا معاملہ ہو، چاہے وہ راز ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے انہوں نے ہمیں کوئی ذمہ داری سونپی ہو کہ اچھا میں یہ جا رہا ہوں، میں اس چیز کا خیال رکھنا، اور وہ واپس آیا تھا کہ او ہو میں تو بھول گئی، وہ تو چوری ہو گئی آپ کی چیز. یہ امانت داری نہیں. پچھلی دفعہ کی جو ہماری اسائنمنٹ تھی اس میں یہ اسلام آباد سے فیڈ بیک ہے. باب المجالس میں ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہاسٹل کی طالبات نے شعوری کوشش کی اور اس میں دو چیزیں سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ کافی طالبات اس کوشش میں کامیاب رہیں کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جو لوگ ہاسٹل میں رہے انہوں نے بھی اس بات کا خیال رکھا، اور جو ویکنڈ پہ گھروں میں گئے تو گھروں میں جا کر بھی اس بات کا خیال رکھا. مثلا سفر کرتے ہوئے سمٹ کر بیٹھے، اپنی چیزیں بھی سمیٹ کے رکھی تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو. واش روم استعمال کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کی کہ نکلتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جائے کہ جو دوسرے کے لیے باعث اذیت ہو، جیسے پانی گرا دینا یا فلش نہ کرنا یا کیئرلیسلی چیزوں کو یوز کرنا. مجلس سے نکلتے ہوئے دھیان رکھا گیا کہ کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی گئی جس سے دوسروں کو اٹھانے کی تکلیف ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی چیزیں غفلت میں بھول کے چھوڑ آتے ہیں اور پھر دوسرے پیچھے پیچھے ان چیزوں کو سمیٹتے رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے ہم اذیت کا باعث بنتے ہیں. اپنی چیزوں کو سمیٹ کر رکھا گیا. ڈیوٹی پر وقت پر آئے لوگ اپنے حصے کا کام خود کیا، اور یہ امانت میں بھی شامل ہے. ڈیوٹی پر وقت پر آنا اور اپنی ذمہ داری یا جو کام ذمہ کیا گیا اس کو پورا کرنا. اور دوسری صورت یہ تھی کہ بعض لوگوں نے کوشش کے باوجود ان سے کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں کہ جو اذیت کا باعث بنی، کیونکہ ہم انسان ہیں اور کبھی بھی ہمیشہ پرفیکشن نہیں ہوتی. مثلا دوسروں کے جوتے پہن لیے، پھر غلطی کا احساس ہوا اور ان کو ان کی جگہ پر رکھا گیا. وضو کرتے ہوئے زور زور سے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے تو احساس ہوا کہ چھینٹے اڑ کے دوسرے کے لیے اور سارے ماحول کے لیے تکلیف دہ ہیں. بات کرتے ہوئے دوسروں کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، پھر احساس ہوا. چیز لے کر واپس نہ کی گئی، پھر احساس ہوا، اور ایٹ لیسٹ یہ سوچ بیدار ہوئی کہ یہ چیزیں دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہیں اور ان سے بچنے کی شعوری کوشش کی گئی. تو انشاءاللہ تعالی اس ہفتے کے لیے خاص طور پر کیا ہوم ورک ہے آپ کا؟ امانتوں کو ادا کرنا. آپ ویکنڈ پہ اپنی سب چیزوں کا جائزہ لیں کہ کہیں آپ نے کسی سے کوئی کتاب ادھاری تو نہیں لی تھی اور وہ رکھ کے آپ بھول گئے ہو. کسی سے کوئی کام کرنے کا وعدہ تو نہیں کیا تھا جو پورا نہ کر سکے ہو، اسے پورا کریں. کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ جس کا حق آپ صرف اس وجہ سے نہیں دے رہی کہ وہ آپ کا خیال نہیں رکھتا، اس کو اس کا حق دیں. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کی لسٹ بنائیں، اپنے وضو اور طہارت کا خیال رکھیں کہ وضو میں کوئی جگہ خشک تو نہیں رہتی. نمازوں کے اوپر توجہ کریں دوبارہ سے کہ رکوع سجود اور باقی فرائض صحیح طور پر ادا ہو رہے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کریں کہ کوئی پچھلے سالوں کا کچھ بقایا تو نہیں رہتا. کوئی منت یا نظر آپ نے مانی ہو، کوئی صدقہ خیرات کرنے کی بات سوچی ہو تو کیا وہ پوری ہو گئی؟ اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کی لسٹ بنانے کے بعد کہ اپنے والدین یا اولاد یا شوہر یا ہمسائے یا دیگر لوگوں سے معاملہ کرتے وقت مجھ پر کیا ذمہ داری ہے. تعلیمی ذمہ داری کا جائزہ لیں. سبق یاد کرنے کے معاملے میں اپنی امانت کو پورا کریں. یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن میں اپنے ساتھ لفافہ رکھتا ہے اور جہاں کوئی بوتل وغیرہ گری ہوئی دیکھتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اس کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے ریسائکلنگ کے لیے. تو یہ اسے کہتی تھی کہ تم
کیوں جمع دار بنے ہوئے کہ ہر چیز ہر جگہ سے اٹھاتے رہتے ہو، لیکن اس کے اندر یہ احساس تھا کہ یہ زمین ہمارے لیے امانت ہے اور اس کا خیال رکھنا اور اس کی یعنی ہر چیز کو اس کے اصل مقام پہ پہنچانا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو یہی نیکی پسند آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک باشعور انسان ہونے کی علامت ہے کہ کوئی آپ کو نہ بھی کہے، آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، آپ کا ضمیر ایک چیز کو محسوس کرتا ہے، آپ کو ایک چیز غلط نظر آتی ہے، آپ کس کے انتظار میں؟ اگر آپ حجاب کے ساتھ سڑک پر گری ہوئی کوئی چیز اٹھا کر اس کی صفائی کر دیتے ہیں یا صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں، یا کم از کم اگر آپ کہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں، پارک وغیرہ میں جاتے ہیں، تو اپنے پھینکی ہوئی چیزوں کو خود اٹھا لیتے ہیں اور صحیح جگہ پر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، جو انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، تو یہ سب بھی ایک اسلام کی عملی چلتی پھرتی تبلیغ ہے۔ اور ان چیزوں کی اصولوں کی پابندی نہ کرنا اور جو کہا گیا اس کو نہ ماننا اور اس کا خیال نہ کرنا، یہ سب پھر خیانت میں شامل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔